الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23، تفسیر خزائن العرفان۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے ترجمہ کنز الایمان کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ترجمہ اور تفسیر ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ سمجھنے کی نیت سے بغور سماعت کیا کریں۔ ممکن ہو تو اپنی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، کے باوجود عورت ہونے کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر میں قبول فرمایا، اور یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ آئی۔ اسی طرح ان کے لیے جنتی رزق بھیجنا، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنانا، یہ حضرت مریم کی برگزیدگی ہے۔ اور خوب ستھرا کیا مرد رسیدگی سے، یعنی کہ آپ کو کسی مرد نے چھوا نہیں، اور گناہوں سے، اور بقول باز زنان عوارض سے۔ مطلب بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو حیض نہیں آتا تھا۔ اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا، یعنی کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ اے مریم، اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا، اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ باوجود اس کے آپ کا ان واقعات کی اطلاع دینا دلیل قوی ہے اس کی کہ آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے گئے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، یعنی ایک فرزند کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار ہوگا، صاحب جاہ و منزلت، دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا بارگاہ الہی میں، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے یعنی جھولے میں، بات کرنے کی عمر سے قبل، اور پکی عمر میں، آسمان سے نزول کے بعد۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور خاصوں میں ہوگا۔ بولی، اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے اختلاط یعنی ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ فرمایا، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جب چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے سکھائے گا
کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں جو میرے دعوی نبوت کے صدق کی دلیل ہے، تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ یعنی زیادہ قوی ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے تو اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، باوجود ہے کہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سپید یعنی سفید داغ والے کو، جس کا برس عام ہو گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب انتہائی عروج پر تھی اور اس کے ماہرین امر علاج میں ید طولہ یعنی بڑی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ وہب کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلہ پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، عازر بِإِذْنِ الٰہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کی اولاد ہوئی۔ ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر نعش برداروں کے کندھوں سے اتر پڑا، یعنی کہ جو لاش کو اٹھائے لے کے جا رہے تھے نا، ان کے کندھوں سے اتر پڑا۔ کپڑے پہنے گھر آیا، زندہ رہا اور اولاد ہوئی۔ ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ ایک سام بن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سامنے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے، عجب روح اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیں۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوفزدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ہول یعنی خوف سے ان کا نصف سر سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور بِإِذْنِ اللہ فرمانے میں رد ہے نصارہ کا جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے نا، ان کا یہ رد ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اسی سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء کا معجزہ ہے، اور بے وساطت انبیاء کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے کہ اونٹ کے گوشت، مچھلی، کچھ پرند۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو۔ یہ اپنی عبدیت کا اقرار اور اپنی ربوبیت کی نفی ہے۔ اس میں نصارہ کا رد ہے۔ نصارہ جب بھی لفظ آتا ہے نا، اس کا مطلب عیسائی ہوتے ہیں۔ نصارہ، مسیح، نصارہ اور عیسائی۔ آج کل ہمارے ہاں عیسائی کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھتے بھی ہیں۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی آیات باہرات اور معجزات سے اثر پذیر نہیں ہوئے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق یعنی گراں گزرا، اور وہ آپ کے ایذا و قتل کے درپے ہوئے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے ایمان و اسلام کے ایک ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا۔
یعنی کفار بن اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا، اور اللہ نے ان کی ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت شکل و صورت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہود نے اسی کو اسی شبہ میں قتل کر دیا۔ مسئلہ لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود اور کسی قبیح غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے۔ اور اب چونکہ عربی میں بھی بمانی خدا کے معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں وارد ہوا وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ ایک ادب ہے، اور یہ ادب اللہ کے فضل سے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نصیب تھا، دیگر علماء اہل سنت کی طرح، کہ وہ ہر بات میں ہر لفظ میں وہ لفظ تلاش کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان ادب والا لفظ استعمال کیا جائے۔ دیگر ترجمے والوں نے مطلب مکر کا لفظ مکر ہی استعمال کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ بہت عمدہ انتخاب ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمان پر محل کرامت اور مقر ملائکہ میں بغیر موت کے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخر عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے، یعنی ملک شام میں۔ یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیرووں کو یعنی مسلمانوں کو جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، قیامت تک تیرے منکروں پر یعنی جو یہود ہیں ان پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک یعنی اجر انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بہاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ شان نزول، نصارہ نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کنواری بطول عذراء کے طرف القاء کیے گئے۔ نصارہ یہ سن کر بہت غصہ میں آئے اور کہنے لگے یا محمد کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ ان سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔
اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، یعنی فریقین کا ایک دوسرے کے لیے اس طرح بد دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے، مباہلہ کہلاتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا، اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین ہیں، اور دستے مبارک میں حسن کا ہاتھ، اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یہی بے شک سچا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا وہ حال ہے جو اوپر مذکور ہو چکا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تم فرماؤ، اے کتابیو، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اور قرآن اور توریت اور انجیل اس میں مختلف نہیں، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ حضرت عزیر کو، نہ اور کسی کو، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ جیسا کہ یہود و نصارہ نے احبار و رہبان، یہودی علماء و عیسائی راہبوں کو بنایا کہ انہیں سجدے کرتے اور ان کی عبادتیں کرتے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ شان نزول۔ نجران کے نصارہ اور یہود کے احبار میں مباحثہ ہوا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اب نصرانی تھے۔ یہ نزاع بہت بڑا، تو فریقین نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور علماء توریت و انجیل پر ان کا کمال جہل ظاہر کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کے کمال جہل یعنی جہالت کی دلیل ہے۔ یہودیت و نصرانیت توریت و انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر توریت نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 برس بعد ہے۔
اور حضرت عیسیٰ جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 برس کے قریب ہوا، اور تورات و انجیل کسی میں آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں فرمایا گیا۔ باوجود اس کے آپ کی نسبت یہ دعویٰ جہل و حماقت کی انتہا ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اے اہل کتاب، تم اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کی۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو اس میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہیں، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ تو نہ کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک کا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر تعریض ہے، یعنی اعتراض ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور ان کے عہد نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عامل رہے، اور یہ نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے اور آپ کی امتی اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل و حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہود اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام یعنی فضول خواہش ہے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا ہے۔ اے کتابیو، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے، اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ تو یہاں پر آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں آیت نمبر 71۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے خوب مالا مال فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔